کہ ایک معاشرے میں ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بات سنتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارو اور دوسری طرف اپنا حق چھینو، اس کی بھی ذرا وضاحت۔ نجم، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ عدل کسی بھی شے کو اس کے حق پہ رکھنے کی جگہ اس کا نام ہے عدل جی، اور اس کا جو الٹ ہے یا اپوزٹ یا متضاد ہے وہ ہے ظلم کرنا، کہ کسی شے کو اس کے مقام سے گرا دینا یا اس کے ادنا مقام سے اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایک مولا علی کی دعا ہے دعائے عدیلہ۔ اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک تقدیر بنائی تو اس کو بغیر ظلم بنائی۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اب تقدیر سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ہم لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس موقع پہ بات کرنا بڑا مناسب ہو کہ ہمیں پتہ لگے کہ عدل کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اکثر جب ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے غلط فیصلے کرتے ہیں آخر میں تقدیر میں اس کا نام دے دیتے ہیں کہ جی اس کی مرضی تھی، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آتا، سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ کیا اللہ چاہتا ہے، ایک صحابی تھا، اس نے پوچھا امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، اس نے پوچھا کہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ گزشتہ انبیاء قتل ہو جاتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے یقین رکھتے ہیں کہ جی ہر چیز اللہ کے فیصلے سے تو اس نے پوچھا تو جس طرح ہم بھی اپنی نادانی میں پوچھتے ہیں تو اگر ایسا تو کیوں ہوا؟ تو اس پہ امام نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا، میں آپ کو انہی الفاظ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ارادے اور دو رضائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ارادے اور دو رضائیں ہیں، دو رضائیں ہیں۔ اور پھر میں جس طرح ہم سارے جائیں اس طرح سمجھانے کے لیے وہی الفاظ میں دہرا رہا ہوں۔ وہ چاہتا ہے اور نہیں ہونے دیتا، ایک اور نہیں چاہتا اور ہونے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب وہ جو سوال کرنے والا تھا پھر تھوڑا حیرت سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس کو تھوڑا وضاحت کی، جس طرح ایک ممتحن ایگزامینر ہے، ایک ٹیچر ہے اسکول کا، عام الفاظ میں سمجھا، وہ چاہتا ہے کہ سب پاس ہو جائیں، رضا نمبر 1، لیکن سب کو پاس ہونے نہیں دیتا، رضا نمبر 2، اور نہیں چاہتا کہ کوئی فیل ہو لیکن اس کو فیل ہونے دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس ٹیچر نے یہ سسٹم، یہ جو اپنی دو رضائیں اور دو منشائیں یا مرضیاں اپلائی کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے وہ ہے اسکول کا ایجوکیشن سسٹم، کہ اتنے 30 گھنٹے آپ نے فلاں سبجیکٹ پڑھنا ہے، 30 گھنٹے فلاں سبجیکٹ پڑھنا ہے، 30 گھنٹے سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 گھنٹے کی ایگزام پریپریشن کرنی ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا وہ پاس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس استاد کے فیصلے کا نام تقدیر نہیں ہے، اس کے اس سسٹم کا نام ہے کہ یہ تقدیر ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، تقدیر قضائے الہی کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے حکم نہیں لگا دی کہ فلاں شخص گمراہ ہو جائے گا، اللہ نے اگر وہ یہ کرے گا اس نے یہ سسٹم بنا دیا، اس سسٹم میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس نے سسٹم ڈیوائس کر دیا کہ مثال کے طور پہ جس نے 30 نومبر سے پہلے گندم بو دی، اس کو یہ پر ہیکٹر یا پر ایکڑ اتنا پھل اس کا اناج وہ اٹھائے گا۔ تو اس نے جو بھی تقدیر بنائی وہ ہر چیز اپنے مقام پر جو اس کا حق تھا وہ رکھا۔ ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے ایک اور سرکار کے فرمان کی روشنی ہے کہ جب خدا نے مخلوق کو خلق کیا تو عدل سے، اور جب عطا کیا تو فضل سے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ مثال فضل کیا ہے؟ پہلے 3 باتیں، ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، ایک فضل ہے۔ میں ایک شخص کو کہتا ہوں میرے گھر آ کے کچھ کام کر دو، مزدوری سے طے کرتا ہوں 100 روپے یا 1000 روپے، میں اس کی مزدوری اس نے جب مکمل کر لی، شام کے ٹائم میں اس کی ہتھیلی پہ 1000 روپے رکھتا ہوں، تو یہ عدل ہے کہ جو میں نے جو اس نے اپنا کام کیا میری تسلی مطابق طے ہوا، میں نے اس کو عطا کر دیا۔ میں اس کو 1100 دیتا ہوں تو فضل ہے۔ اور اگر میں 1000 کے بجائے کام اس نے برابر کیا ہو لیکن میں کسی بہانے سے کمی بیشی کر کے اس کے کچھ پیسے اپنے پاس 800 روپے دیتا ہوں تو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اب الفاظ کیا ہیں؟ یہ بھی مولا علی کی دعا ہے، اس سے ایک الفاظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب خدا نے مخلوق خلق کی تو عدل سے، مثلا خنزیر کا حق تھا کہ اس کو خنزیر ہی بنایا جاتا، انسان کی روح کا حق تھا کہ اس کو اسی بشرے میں رکھا جاتا جو انسان ہے۔ اگر خنزیر کی روح کو انسان کی روح کو خنزیر کے بدن میں رکھ دیا جائے تو خنزیر کا بدن اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ انبیاء کی ارواح کا حق تھا کہ ان کو انبیاء کے اجساد میں رکھا جاتا۔
سرکار کریم کے بدن اقدس ان کی روح اقدس کا حق تھا کہ اس کو اسی پاکیزہ بدن میں رکھا جاتا. تو یہ عدل ہے کہ جس ذات کا جو حق تھا عدل تھا. لیکن جب عطا کرنے کی باری آئی تو فضل سے عطا کیا, ورنہ آج کسی دوسرے اللہ کے نہ ماننے والا کو عطا نہ ہو رہا ہوتا. عدل کریں تا تھر تھر کمر اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. تو اس کا مطلب جب اس نے عطا کیا تو جب ہم اس سے مانگیں گے تو اس کے فضل سے مانگیں گے. واہ واہ واہ. اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ تیرے فضل سے. ایک اور بھی اللہم انی اسألک برحمتک, اس یا رحمت سے طلب کریں یا فضل سے طلب کریں. کل ہمارا دعا کا ٹاپک تھا, ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل سے, تو فضل سے یہ فضل ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ڈو وی ڈیزرو اٹ؟ نہیں. آپ اچھا ایک اور بات ہے, ایک اور سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے. میں نے آپ سے 1000 روپے ادھار لیے, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم حصی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں اپنی باتوں کو آسان کرنے کے لیے. آپ نے حسن بھائی مجھے پیسے واپس کر دیے. میں کہا ٹھیک, نجم ایک اور 1000 دیجیے. نجم ایک اور 1000 دیے. میں نے وہ 1000 کہ آپ کا 1000 واپس کر دیا. تو ٹوٹل نیٹ کتنا رہا؟ 1000 کا 1000 تو ادھار رہی ہے. مجھے بتائیں آپ کا بدن کس نے دیا؟ اللہ نے. آپ کی روح کس نے دی؟ اللہ نے. آپ کو دین کس نے دیا؟ اللہ نے. آپ کو عبادات کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اس کی فائنل توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. ہم اپنی 2% کی عبادات پہ اس سے جنت کے سودے کرتے ہیں, اسی کے ہی مانگے ہوئے سے اسے مانگ رہے ہیں. یہ عقلی طور پہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا. ہم اس کے فضل سے مانگیں گے. یا اللہ ہم استحقاق نہیں رکھتے کہ تیری جنت میں قدم رکھ لے. ہم استحقاق نہیں رکھتے کہ تیرے ہی مانگے ہوئے کپڑے پہن کے, تیرے ہی مانگے رزق کھا کے تجھ سے سودے بازی کرے کہ اب ہمیں اپنی نمازوں کے اپنے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی بیسس پہ آپ اس سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کہ میں حقدار ہو گیا. لیکن تو اپنے حبیب کے صدقے میں تو ہمیں وہ عطا کر جس کے ہم حقدار نہیں ہیں. یہی سے لفظ شفا ہے. شفا کہتے ہیں, آپ نے دیکھا زمینوں کی پراپرٹیز پہ جب وہ کوئی بندہ بیچنے لگے تو 7 سال اس پہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ حق شفا کہتے ہیں کہ جب تک بیچ نہیں سکتا. تو کچھ ہم پہ سرکار حق شفا امت کا بھی رکھتے ہیں کہ جب کوئی ہم جیسے گناہگار جہنم میں جانے لگے تو سرکار اپنا حق شفا استعمال کر کے اپنی رحمت کا کہ نہیں سرکار میری امت ہے, یا اللہ اس کو چھوڑ دیجیے گا. اسی لیے یہاں سے لفظ شفاعت ہے. تو اس کا مطلب کہ جب ہم تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضروری. اسی لیے جب کبھی آپ اللہ سے مانگیں اس کا فضل مانگیں, اور ہاں بے شمار عریج ہماری پاکستان میں بے شمار لوگوں میں ان کو ایک بڑے ذہنی اس سے چھٹکارا دینا چاہتا ہوں. ہم اپنے آپ کو باڈی شیمنگ کر رہے ہوتے ہیں. میری ناک ایسی ہے, میرے لپس ایسے ہیں, میرے بال کیسے نہیں ہیں. آپ اللہ کی جو اس نے آپ کو بنا دیے عدل سے, اس پہ زیادہ انگلا سازی, وہ کیا کہتے ہیں نکتہ چینی یا وہ نہ کریں, انگلی نہ اٹھائیں. آپ اور اس کی تقدیر پر راضی ہو جائیں گے, آپ کے لیے فضل کے دروازے کھل جائیں گے. جب تک ہم اس تقدیر سے لڑتے رہیں گے, بے شمار ایسی خواتین ہیں کاش میں لڑکا بنی ہوتی. آپ اپنے جینڈر ڈیسیژن سے, اور آپ جس مسئلے کو رکے رہیں گے نا, آپ لائف ٹائم, لوگ سفید بال ہو جاتے ہیں, قبر میں چلی جائیں گی خواتین وہ, یا بوڑھے لوگ, وہ ابھی تک اس ڈیسیژن سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ساری لائف ٹائم اسی میں الجھے رہیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر بھی خوش نہیں ہے. اور اگر آپ خوش ہیں تو پھر کمال بات ہے. تو اگر ایک دفعہ جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ پولو کہتا ہے نا کہ سم تھنگ وی ایکسیپٹ وی ٹرانسینڈ. جس چیز کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں اس سے آگے گزر جاتے ہیں. تو تسلیم کر لیں, اس سے آگے گزر جائیں. زندگی میں اور بڑے مرحلے اپنے جنڈر سے ڈر لڑنے کے لیے, کرنے کے لیے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے حسن بھائی آپ نے سمجھایا.